السلام علیکم سامعین. الیکشن 2024 اختتام کو پہنچ گئے ہیں. تمام پارٹیاں اپنے اپنے رزلٹ لے کے اس وقت جوڑ توڑ کی کوشش کر رہی ہیں. صوبوں کے اندر بھی اور وفاق کے اندر بھی جوڑ توڑ کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے. میں 2 دن ایک مکمل تجزیہ میں نے کیا ہے اور میں نے اس الیکشن میں جو انالیسز کیا ہے، اپنا میرا پرسنل انالیسز ہے کہ لوگ جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو ان کے سامنے کیا چیز ہوتی ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آج اس الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو دیانتداری یا قابلیت کو ووٹ نہیں پڑتا. اس کی ایک بڑی مثال میں نے دیکھی ہے. جماعت اسلامی کا جو امیر تھا وہ مطلب ایک طے شدہ بات ہے کہ وہ ایک دیانتدار آدمی ہے اور قابل بھی آدمی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ امیر اپنی جماعت کا اپنا الیکشن نہیں جیت سکا، بلکہ پاکستان میں جماعت اسلامی کوئی ایک سیٹ لینے میں بھی کامیاب نہیں ہوئی. تو ایک بات تو طے ہوگی کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اس چیز کو کوئی ویٹنگ نہیں دیتی کہ کوئی کتنا ایماندار ہے یا کوئی کتنا قابل ہے. اب آ جاتے ہیں پرفارمنس کی بات. تو میں نے یہ بھی اس الیکشن میں یہ تجزیہ بھی کیا کہ پرفارمنس کو بھی ووٹ اس طرح نہیں ملتا جس طرح باقی دنیا میں پرفارمنس کو ووٹ دیا جاتا ہے. دیکھیں، اگر میں پنجاب کی صورتحال کو دیکھوں تو کسی حد تک پنجاب یا بلوچستان جو ہیں وہ ترقی پسند لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، پرفارمنس کو ووٹ دیتے ہیں. اس الیکشن میں بھی یہی ہوا. اگر میں اس کو ڈیوائیڈ کروں، پروپورشنیٹ میں لے کے جاؤں کہ کتنے پرسنٹ لوگ جو ہے وہ پرفارمنس کو ووٹ دیتے ہیں، تو میرے خیال میں پاکستان میں 35 سے 40% لوگ جو ہیں وہ پرفارمنس کو ووٹ دیتے ہیں. ایک بات بہرحال طے ہے کہ بیانیہ کو بہت بڑی ووٹ ملتی ہے، اور بیانیوں کو جو فالو کرتے ہیں وہ لوگ تقریباً ہمارے پنجاب میں بھی ایک بڑی کثیر تعداد فالو کرتی ہے اور کے پی میں بھی بہت بڑی تعداد فالو کرتی ہے. کے پی میں تقریباً 60 سے 70% لوگ جو ہیں وہ بیانیے کو فالو کرتے ہیں. اس میں وہ پرفارمنس کو بھی زیادہ گریڈ نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے 30 سے 40% لوگ پنجاب میں جو ہیں وہ بھی مطلب پرفارمنس کو آئی گریڈ نہیں دیتے، بلکہ وہ بیانیے کو آئی گریڈ دیتے ہیں. اگر تھوڑا سا آپ سندھ کی طرف چلے جائیں تو سندھ کی ہسٹری ہے پچھلے 20-25 سال سے. سندھ کے لوگ جو ہیں وہ گڑھی خدا بخش میں جو شہداء ہیں ان کی لاج رکھتے ہیں. جیسے بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہیں وہ اس کی لاج رکھتے ہیں. اور سندھی تقریباً پچھلے کئی عرصے سے گڑھی خدا بخش کے شہداء کے نام پہ بہت زیادہ ووٹ دیتے ہیں. پرفارمنس کا وہاں پہ بھی عنصر بڑا کم ہے. کراچی کسی حد تک میں دیکھوں تو تھوڑا سپلٹ مینڈیٹ ہے. کراچی کے لوگوں کا مطلب ہر دفعہ ایک چینج ہوتی ہے. اس دفعہ کراچی نے کسی حد تک ووٹ کیونکہ ایم کیو ایم کو دی ہے، اور ایم کیو ایم کی جو بیکنگ تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کراچی میں اور حیدرآباد میں کر رہی تھی. تو اس سے بھی لگتا ہے کہ کراچی کے لوگ بھی اب شاید پرفارمنس یا ترقی کی طرف ان کا ایک مائنڈ بنا ہے. تو یہ میرا تجزیہ تھا کہ پاکستان میں مختصراً اگر میں بولوں تو پرفارمنس کی ووٹ جو ہے وہ 35% سے زیادہ نہیں ہوتی. بیانیے کی ووٹ 40% ہوتی ہے، اور اسی طرح لیگیسی کی ووٹ جو ہے وہ بھی تقریباً 30 سے 40% ہے، جس میں ہم کہتے ہیں لیگیسی. ہاں، یہاں تک بات ہے ایمانداری اور قابلیت، اس کی ووٹ نہیں ہے. اور اس الیکشن میں سب سے زیادہ جو دھچکا لگا ہے وہ لگا ہے قابلیت کو، اور پرفارمنس کو بڑا دھچکا لگا ہے. ان کی ایکسپیکٹیشنز تقریباً پاش ہو گئی ہیں، اور بیانیہ جو تھا وہ تقریباً کامیاب ہوئے. تو بہرحال یہ میرا پرسنل انالیسز ہے، یہ میں نے خود تجزیہ کیا ہے. پہلے بھی دیکھتا رہا ہوں، اس میں میری کوئی کسی خاص جماعت کی وجہ یا کسی خاص پارٹی کی افیلیشن کی وجہ نہیں ہے. یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے. باقی آپ کی پسند اور ناپسند ہے، اس پہ ضرور کمنٹس کیجیے گا. بہت شکریہ.